إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم، وہ ذات ذی وقار، وہ ذات ذی شان نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع یا خطاب یا اجتماع کہہ لیں، یہ ہے اللہ کی آیات میں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر، تدبر۔ محترم سامعین، تمام علوم میں سب سے اعلیٰ علم اور سب سے افضل علم کون سا ہے؟ شریعت کا ہے۔ اور شریعت میں بھی سب سے اعلیٰ علم، سب سے افضل علم، سب سے بلند تر علم کون سا ہے؟ توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت، توحید، اللہ کی معرفت۔ اگر ایک انسان شریعت کا سارا علم حاصل کر لے لیکن توحید کا علم حاصل نہ کرے تو وہ آدمی دین میں آیا ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال لے لیں، شریعت میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، آپ کا اخلاق حسنہ ہے، فرائض ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے، سب چیز جان لیں، توحید ہی نہ جانے تو ایسا انسان اسلام میں آنے کے بعد بھی اسلام کے باہر ہے، وہ اسلام کے باہر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ توحید کے علم حاصل کیسے کیا جائے، چونکہ توحید کا مسئلہ بڑا نازک ہے اور یہ توحید بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور جنت کے دخول کا یہ اولین شرط ہے۔ عمل کا نمبر بعد میں ہے، اول شرط کیا ہے؟ جنت میں دخول کا اور جانے کا، یہ ایمان، یہ توحید۔ تو اب سوال یہ ہے
توحید علم کیسے حاصل کیا جائے. ہم تو کہہ دیں گے یا آپ کہہ دیجئے گا چونکہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن کو مانیں گے, حدیث کو مانیں گے, بس ختم ہو گیا, توحید اس میں آ جائے گی اپنے آپ. اگر آپ سے سوال کریں ہم توحید کے علم حاصل کیسے کریں تو آپ فوراً بول دیں گے, آپ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں نا, سب بول دیں گے ہاں قرآن ہے, حدیث ہے, ختم, اس میں توحید مکمل ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے, ہم تو مان لیں گے ٹھیک ہے چونکہ ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں, خاندانی چلے آ رہے ہیں مسلمان, سب لوگ والدین بھائی بہن سب لوگ مسلمان, تو چونکہ ہم تو مان چکے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو اسلام کے باہر لوگ ہیں, غیر مسلمین, کفار, مشرکین, منافقین, ملحدین, زندقین, دہریہ, عیسائی, یہودی, کس طرح مانیں گے یہ کس طرح توحید کو مانیں گے؟ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو اتنا عام کر دیا ہے, اتنا عام رکھا ہے کہ اگر ایک انسان غور کرے, ذرا سا ذہن کو لگائے, دیکھیے قرآن حدیث بعد میں, ابھی چھوڑ دو اس کو, قرآن حدیث پڑھنے کے بعد نا آپ پتہ کریں گے آپ, لیکن جو پہلے سے باہر اسلام میں وہ کیسے آئے گا, اس کو تو آپ کیسے منائیں گے؟ آپ وہ تو مانتے ہی نہیں قرآن کو حدیث کو, تو کچھ تو ہونا چاہیے نا دلائل, کچھ تو راستہ ہونا چاہیے کہ ہاں وہ انسان اس چیز کو دیکھ لے تو توحید کے قائل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے علم میں اتنا عام کر دیا ہے, اتنا عام کر دیا ہے کہ ایک غیر مسلمین بھی اگر وہ ذرا سا عقل کو لڑائے, عقل نقل ابھی نہیں, قرآن حدیث کی بھی بات نہیں ہو رہی, صرف عقل کو لڑائے, عقل کو ذرا سا کام میں لائے, تو انشاءاللہ وہ توحید کے قائل ہو جائے گا, اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا, اللہ کی معرفت, اللہ کا علم جو ہے اسے حاصل ہو جائے گا. تو اب کیا راستہ ہے اس کا؟ توحید کے دلائل بہت سارے ہیں, توحید کو سمجھنے کے دلائل بہت سارے ہیں, انہی میں سے ایک راستہ کیا ہے, ایک ذریعہ کیا ہے, ایک نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات میں غور و فکر, اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر. وہی ہم نے جو پڑھی ہے آپ کا آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کی بات, وہی اسی بات کا ذکر اللہ کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر میں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم ان قریب ان لوگوں کو, یعنی جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں, منکرین ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں, اللہ کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم جلد ہی انہیں اپنی آیات یعنی نشانیاں ہم دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق, آفاق مانے عالم, عالم, یہ کائنات, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے, اللہ وہاں دکھائے گا, آفاق میں دکھائے گا. کیا؟ آیات, نشانی اللہ دکھائے گا. کیوں دکھائے گا؟ دیکھیے علت آگے اللہ بیان کر دیا ہے. وجہ کیا ہے دکھانے کی؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کائنات میں آیات کو کیوں پھیلا دیے ہیں, کیوں بکھیر دیے ہیں, کیوں؟ وجہ اس کی علت کیا ہے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق, تاکہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں, عقل رکھنے والے ہیں, اس کے سامنے حق واضح ہو جائے, حق کلیئر ہو جائے اس کے سامنے. نبی کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بالکل واضح ہو جائے اور بالکل کلیئر ہو جائے, اس کے سامنے آ جائے. دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلا؟ آیات کا وجود, نشانیوں کا وجود کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حق کی وضاحت کے لیے, تاکہ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے. آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے, توحید کو اپنانے کے لیے, اللہ کو ماننے کے لیے. دیکھیں, غور کیجیے آپ, دیکھیے سورہ عبس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. دیکھیں یہاں پر لفظ کیا؟ انسان ہے, مومن نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے عام رکھا ہے نا, ہم نے کہا نا ایک جملہ کہا ہم نے, اللہ نے توحید کو عام رکھا ہے. ایسا انسان بھی سمجھ سکتا ہے جو انسان ایمان والا نہیں ہے, ایمان سے باہر ہے. وہی بات اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ, انسانوں کو غور کرنا چاہیے. انسان میں سب لوگ شامل ہیں نا, انسان میں سب لوگ شامل ہیں. مومن کا لفظ یہاں پر نہیں, انسان, چاہے وہ انسان ایمان والا ہو, اگر وہ ایمان والا ہوگا تو اسے ایمان میں ترقی ہو جائے گی, اضافہ ہو جائے گا. سوچ کر سمجھ کر وہ ایمان سے باہر ہے, غیر ایمان والا ہے, تو سمجھ کر دیکھ کر وہ ایمان لائے گا. وہی بات اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے, دیکھے کس چیز کی طرف؟ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنے کھانے کی جانب, اپنی غذا کی جانب. کیا آگے اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے, کیا غذا کیا اس کی ہے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا,
کہ ہم نے کس طرح دیکھیں انتظام اللہ کیسے کر رہا ہے، آپ کی روزی کا، آپ کی غذا کا کیسے انتظام اللہ نے کیا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، روزی کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے نہیں، پہلے ذریعہ آسمان سے۔ یہ تو ثانی نمبر ہے، یہ تو بعد کا نمبر آتا ہے، زمین سے فصل کا اگنا یہ نمبر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش کو نازل کیا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس زمین سے کیا کیا؟ حبا، فصل کو اگایا، دانے کو اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور ہم نے اس زمین سے انگور کو اگایا، ترکاریاں اگائیں۔ وزیتونا ونخلا، اور ہم نے اس زمین سے زیتون اور کھجور کے باغات کو ہم نے پیدا کیا۔ وحدائق غلبا، اور ہم نے اس زمین میں گھنے جنگلات، گھنے باغات کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ متاعا لکم ولانعامکم، آپ کے فائدے کے لیے، انسان کے اور چوپاؤں جانوروں کے، مویشیوں کے فائدے کے لیے اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، جب انسان دیکھے گا جو کھانا کھاتا ہے تو ذرا غور کرے، ہر انسان غور کرے کہ یہ میرا روزی کا ذریعہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے روزی ہماری ہے۔ اگر غور کرے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں آپ سورۃ طارق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھیں یہاں بھی انسان ہے، یہاں بھی انسان ہے، مومن نہیں ہے، چونکہ مسئلہ وہی ہے نا، توحید کو اللہ کو عام رکھنا چاہ رہا ہے نا اللہ، تاکہ ہر شخص سے دیکھ کر اس کے قائل ہو جائے، عقل والا انسان مان لے، تو وہی اللہ کہہ رہا ہے، ایمان نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسانوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے، کیا دیکھے؟ مِمَّا خُلِقَ، وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے، وہ کس طرح وجود میں لایا گیا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کس طرح یہ آیا ہے انسان۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی ناپاک قطرے سے انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ دیکھیں، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پانی ہے لیکن پانی کے ذریعے سے ایک انسان مکمل ڈھانچہ آپ کے سامنے آ گیا، وہ آنکھیں، وہ کان، وہ بال، وہ تکلم کا انداز، وہ سریلی آواز، یہ کس نے پیدا کیا؟ پانی کے ذریعے سب چیز اللہ بنا رہا ہے، گوشت، یہ چمڑے، یہ آنکھیں، کس طرح اللہ نے بنایا؟ اس کی وضاحت آپ کی 18 پارے میں آتی ہے، کس طرح پیدا کیا اللہ نے۔ اگر انسان غور کرے تو آدمی جان جائے گا۔ 18 پارہ کی بالکل آخری صفحے کے اندر میں اللہ نے یہ بات واضح کرتی ہے کہ جب ماں کے نطفے میں، رحم مادر میں جب وہ جاتا ہے آب، تو مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے پر ہڈی کو چڑھا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈی پر گوشت کو چڑھا دیتا ہے۔ تو انسان پہلے کیا تھا؟ پانی، پھر نطفہ، یعنی کہ رحم مادر میں آب جانے کے بعد، پانی جانے کے بعد، مادہ تخلیق جانے کے بعد 5 مراحل سے گزرتا ہے انسان۔ تو غور کرے، یہی بات اللہ نے کہا کوئی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، کیسے نکالا، ہم دنیا میں کیسے لائے، ہم اس طریقے سے لائیں۔ جب ایک انسان یہ غور کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا کہ ہاں واقعی میں انسان ایسا ہوتا ہے، تو یہ بنانے والا کون ہے؟ پانی سے انسان بنا دیا، ایک لوتھڑے سے اللہ سلسلہ وار آگے چلا رہا ہے، کرنے والا کون ہے؟ جب انسان غور کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، وہ انشاءاللہ ذرا سا عقل لگائے گا تو وہ اہل ایمان میں سے داخل ہو جائے گا اور وہ اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا وہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ، سورہ زاریات کی ایک آیت کریمہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو، ہم نے تمہارے ذات میں، تمہارے جسم میں نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم غور کرتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب دیکھ لیں کیا نشانیاں ہیں۔ انسان اگر خود اپنی ذات میں غور کر لے، دیکھ لے اپنے آپ کو، تو وہ توحید کو ماننے والا ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ نے کہا میں نے تمہارے ذات کے اندر میں، تمہارے جسم میں نشانیاں رکھی ہیں، بہت ساری آیات کو رکھی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم اس چیز پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا نشانی ہے ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ ایک انسان جب مکمل دنیا میں آ جاتا ہے، دیکھ لیجئے نشانی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دیکھیں انسان میں کیا چیز ہے، جسم کے اندر میں بال ہیں،
یہ ناخن ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ گال ہیں. لیکن دیکھیے آپ اللہ کا سسٹم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز کیا ہے. دیکھیں آپ، انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے، شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت تک وہ بڑھتا ہے، ہمیشہ بڑھے گا نہیں. وہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے، لمبا ہوتا رہے، نہیں، ایک وقت ہوگی 15 سال 18 سال تک وہ بڑھے گا، زیادہ نہیں بڑھے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ بڑھتے 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 لمبا ہو جائے. دیکھیے یہ بھی سسٹم ہے. ایک اللہ نے ایک محدود وقت رکھ دیا ہے انسان کو، انسان کی لمبائی کا. ہمیشہ لمبا ہوتا نہیں ہے وہ. اگر انسان ہمیشہ لمبا ہوتا رہے تو کیا ہوگا، کتنا لمبا ہو جائے گا وہ. غور کریں انسان، دیکھیے یہی تو ہے غور کرنا. غور کریں آپ، ہر ناحیے سے غور کیجیے، آپ ہر طریقے سے غور کیجیے. آپ اسی طرح دیکھیے بال، سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن ناک نہیں بڑھتی ہے. اگر انسان کی ناک بڑھنا شروع ہو جائے تو کیا انسان بھدا ہو جائے گا. سسٹم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کچھ کو اللہ نے بڑھایا، کچھ کو نہیں بڑھایا اللہ نے. یہ سر کے بال بڑھتے ہیں نا، نہیں کاٹیں گے زیادہ بڑے ہو جائیں گے تو. لیکن اس کے برخلاف دیکھیے ہاتھ نہیں بڑھیں گے آپ کے، پیر آپ کے نہیں بڑھیں گے، ناک آپ کی نہیں بڑھے گی، آنکھیں آپ کی نہیں بڑھے گی، سر آپ کے زیادہ بڑے نہیں ہوں گے. یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. آدمی غور کرے ایسا کیوں، یہ کرنے والا کون ہے؟ جس میں تو ہمارا ہے لیکن یہ آ کہاں رہا سے. ایک انسان ذرا غور کرے، دیکھے، سوچے انسان، ہمارا بال بہت زیادہ ہمیشہ اگتے رہتا ہے، ہمیشہ بال کٹاؤ، ہر مہینے میں، ہر 2 مہینے میں، چلو جڑ سے اس کو نکال ہی دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو انسان اگر وہ چمڑے کو چھیلے گا تو کیا وہاں بال ملے گی؟ بال نہیں ملے گی، بس وہیں سے اگتا ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ اس کے جڑ کے اندر میں کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ یہاں سے اگ رہا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان کھل کے دیکھے، سر کو پھاڑ کر دیکھے کہاں سے اگ رہا ہے، دیکھیں ذرا سا ہم تو نظر وہ نہیں آئے گا. تو اللہ نے بالکل یہیں سے شروعات کرتا ہے اللہ، اس کی جڑ بنیاد نہیں ہے نیچے میں. تو دیکھیں آپ کتنی عجیب سی بات ہے، ذرا سوچیں آپ. اسی طرح دیکھیں آپ ناخن زیادہ نہیں بڑھیں گے آپ کے لیکن سر کے بال بڑھیں گے. اسی طرح دیکھ لیجیے آپ سانس جو ہم لیتے ہیں، سانس کا طریقہ لینے کا 2، ایک اندر اور ایک باہر. دیکھیں ایک نعمت میں 2 نعمت. اگر ایک انسان سانس چھوڑے باہر، اندر نہ لے پھر بھی موت، سانس اندر لے لے باہر نہ چھوڑے پھر بھی موت. تو سانس کا آمد و رفت، سانس کی آمد و رفت، آنا اور جانا، یہ 2 ایک نعمت میں 2 نعمت. نعمت ایک ہے، سانس ایک نعمت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ایک نعمت میں 2 نعمت مل گئی آپ. سانس کی آنا اور جانا یہ دونوں ضروری ہے. سانس صرف اندر چلی جائے، اندر رہ جائے، باہر نہ ہو پھر بھی موت. باہر سانس آپ کی رہ جائے، اندر نہ آئے پھر بھی موت. اور اس کا اندازہ اس وقت لگائیے گا آپ سانس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب آپ کو سانس کی پرابلم ہو، دقت ہو جائے، سانس آپ نہیں لے پائیں، جس کو بولتے ہیں ہپنی کی بیماری، ہپنے کا مرض، تو اس وقت کیا ہو، آکسیجن دیا جائے گا آپ کو سانس کے لیے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اب تک اور ابھی سے یہ موت تک اللہ ہمیں مسلسل سانس دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے. تو کبھی ہم نے اس کا پیسہ ادا کیا، اجر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ لیکن ہم اگر آج بیمار ہو جائیں یا مریض ہو جائیں تو ہم پیسہ دے کر آکسیجن کو خریدتے ہیں، لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ تو یہ ہے، ہم اس طرح غور کریں، ہم اپنے اجسام پر، اپنے جسم پر اگر غور کریں گے ہم تو ہمیں توحید کے دلائل واضح ہو جائیں گے. اسی طرح اور دیکھیں آپ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آخر میں کیا کہا اللہ نے؟ لآیات، سب نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں. کن لوگوں کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، عقل مند والوں کے لیے ہیں. اب دیکھ لیے اللہ نے یہاں پر یہ جملہ کیوں کہا عقل مند والوں کے لیے ہے؟ کیا جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہی عقل مند ہیں؟ ایسا ہے؟ عقل تو سب کے پاس میں ہے نا، عقل تو اللہ نے سب کو نوازا. ایسا نہیں جو ایمان والے وہی بس وہی عقل مند ہوں گے، باقی جو غیر مومن ہیں وہ عقل مند والے نہیں. ایسا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل مند بنایا ہی ہے، چاہے وہ انسان چاہے جو بھی ہو، جو بھی مذہب یا مسلک کا ہو، ہر کو اللہ نے عقل دیا ہے. تو یہاں عقل سے دلیل لینے کو اللہ نے کہا، عقل سے دلیل لیا جائے. کیا؟ اللہ کو سمجھو، اللہ کے دلائل کو سمجھو. کیا عقل ہے؟ عقل کیسے لڑائیں گے آپ؟ کیسے ذہن کو لگائیں گے آپ؟
لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل مند والوں کے لیے۔ آپ کس طرح دیکھیں، آپ نشانیاں ایسے دلائل کو آپ سمجھیں۔ آپ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زمین، اتنی سات زمین ہے، اس کی تہ کہاں تک ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک زمین کی شروعات کہاں ہے، اس کی آخری کہاں ہے؟ ایک زمین، بات ایک زمین کی ہو رہی ہے لیکن 7 زمین ہے۔ دیکھ لیجیے، اندازہ کر رہے ہیں آپ کتنی اللہ نے کائنات میں کیا چیزیں رکھی ہیں ہماری عبرت و نصیحت کے لیے اور دلائل کو سمجھنے کے لیے۔ تو 7 زمین اور 7 آسمان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 7 آسمان ہے، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 500 سال کی مسافت ہے ہر 2 آسمان کے درمیان۔ آپ اس طرح 7 آسمان ہے۔ تو دیکھیں آپ، اور یہ آسمان بھی دیکھ لیجیے آپ، آسمان بنا بنیاد کی ہے، بنا ستون کی ہے، پایا کی۔ یہاں انسان بناتا ہے کچھ برج یا گھر وغیرہ تو ستون دیتا ہے بیچ میں، کیوں؟ تاکہ وہ مضبوط رہے، قائم رہے، وہاں سے ہٹے نہیں۔ لیکن اللہ کو دیکھ لیں آپ، اتنا بڑا آسمان، اتنی لمبی چوڑی آسمان، اور 7 آسمان اللہ نے بنا بنیاد کے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہی کہ اللہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً غور کرنا چاہیے آپ کو، کس میں؟ زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ واختلاف اللیل والنہار، آدمی غور کرے، کہاں غور کرے؟ لیل نہار کے اختلاف میں، لیل و نہار، شب و روز کا آنا اور جانا، یہ اختلاف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی۔ گرمی کے موسم میں دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ سال وہی، مہینے وہی، لیکن یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ 24 گھنٹے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے ہی ہیں شب و روز ملا کر دیکھیں گے آپ، لیکن پھر ایسا کیوں ہو جا رہا ہے؟ رات چھوٹی، دن لمبا، دن چھوٹا، رات لمبی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اگر غور کرے گا انسان تو توحید کو ماننے والا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے کیا کہا آگے؟ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ وہ کشتیاں، وہ بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں، سامان لے کے جا رہی ہیں لوگوں کے۔ یہاں بہت سارے ایسے سامان ہوتے ہیں جو یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اس میں لے جاتے ہیں لوگ، لاد کر، اس میں ڈھو کر، کتنے بڑے بڑے سامان رہتے ہیں۔ تو دیکھیں اتنی بڑی بڑی کشتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں کیسے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک تنکا آپ ڈالیں گے سمندر میں، دریا میں، تو وہ اندر چلا جائے گا۔ یا ڈھیلا کو لیں، ہلکا سا ایک ڈھیلا لیں آپ، ذرا سا چیز لیں آپ، اس کو آپ گرا دیں آپ، سمندر میں نیچے چلا جائے گا۔ لیکن یہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں پہاڑ کے مانند، وہ بالکل ٹھہری ہے کیا؟ سامان کو یہاں سے وہاں نقل و حرکت کر رہی ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ ٹھہرانے والا کون ہے؟ یہ بات اللہ نے ایک اور جگہ کہی ہے آپ کا 25 پارے کے اندر میں، کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فی البحر کالأعلام، یہ چلنے والی کشتیاں اعلام، پہاڑ کی طرح چل رہی ہیں۔ اگر اللہ اس کو روک دے، ہوا کو اللہ روک دے، تو ہوا کی جو سمت ہوتی ہے یہ کہاں جائے گی کشتیاں؟ تو دیکھیں اتنی بڑی بڑی کشتیاں اللہ کو ٹھہرایا ہوا ہے سمندر کے اوپر میں، تو ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح اللہ آگے کیا بیان فرماتا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ تم غور کرو کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ ہم آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، اور بارش کو نازل کرنے کے بعد جو مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے جس میں فصل نہیں اگی ہوتی ہے، ہم اس بارش کو برسا کر وہاں فصل کو اگا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ زمین بالکل بنجر تھی، لیکن پانی کے ذریعے سے اس میں جان آ گئی۔ تو یہ پانی پیدا کس نے کیا؟ پانی برسانے والا کون ہے؟ اسی طرح اللہ کی کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ ہواؤں کو الٹ پھیر کرنے والا کون ہے؟ کبھی گرم ہوا، کبھی سرد ہوا، یہ کون کرنے والا ہے؟ اور ہوا یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہوا جو آپ آکسیجن لے رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ ہوا تو ہے نا، یہ تو ہوا ہی ہے۔ ہم جو داخل کر رہے ہیں باہر کی چیز اندر، یہ ہوا ہے، آکسیجن ہے۔ اگر اللہ ہوا کو روک دے تو انسان مر جائے۔ تو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ ہوا جو آپ لے رہے ہیں، جس کی زندگی آپ کی چل رہی ہے، یہ کون دینے والا ہے؟ کسی سائنس نے دیا؟ کسی ملک نے آپ کو دیا؟ تو تصریف الریاح، یہ ہواؤں کو الٹ پھیر، یہاں سے وہاں، ہر جگہ ہواؤں کا جانا، یہ کون کرنے والا ہے؟
اسی طرح والسحاب المسخر، بادلوں کا مسخر ہو جانا، بیچ میں معلق ہو جانا اور وہاں سے بارش کا نزول ہونا، یہ کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ دیکھیں بارش نازل کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے نہیں، بادل کے ذریعے ہوتی ہے۔ پہلے بھاپ، جب جو آپ کی دریا سمندر ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں، یہ بھاپ اٹھتی ہے، اوپر میں جاتی ہے اور یہ بھاپ بن کر بادلوں کی شکل میں ہو جاتی ہے اور وہی بادل برستے ہیں پانی کی شکل میں۔ تو دیکھیں آپ، آسمان اس کے اوپر ہے، زمین اس کے نیچے ہے اور بیچ میں بادل ہے، تو اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا، بیچ میں لٹکا دیا ہے اور وہاں سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ تو بیچ میں بادلوں کا معلق کرنے والا، لٹکانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو آخر میں کہا کہ اللہ نے آیات، یہ سب نشانیاں ہیں میری، آیات ہیں میری، تم غور کرو کس کے لیے؟ یہ ہے آیات، نشانیاں عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں اس میں ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں موجود ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں آپ کے حل ہو جائیں گی اور بہت ساری باتیں اس میں سمجھ میں آئیں گی آپ کو۔ دیکھیں سورہ روم کی ایک آیت کریمہ ہے، بلکہ لمبی آیت کریمہ ہے، کیا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، شروعات آیات سے ہو رہی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، ازواج، زوج کی جمع ازواج، ازواج میں کیا ہوتا ہے؟ جوڑا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ زوج۔ زوج کا معنی خالی بیوی نہیں ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں زوجہ، بولتے ہیں نا، زوج سے زوجہ ہوتا ہے، میری یہ زوجہ ہے، تو زوج جان لیں زوج میں دونوں شامل ہے، مطلب جوڑا، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑا۔ اگر مرد ہے تو اس کو بولیں گے زوج، بیوی ہے تو بولیں گے آپس میں یہ دونوں جوڑے ہیں، مطلب ازواج ہیں یہ دونوں۔ صرف استعمال بیوی کے لیے زوج کرنا یہ صحیح نہیں ہے، دونوں کو بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے بیوی۔ تو وہی بات اللہ نے کہا ہم نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں، یعنی مرد عورت پیدا کیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اے مرد حضرات، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان، یعنی کہ عورت شوہر بیوی کے درمیان مودت، محبت کو رکھ دیا ہے، رحمت، الفت کو رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی تخلیق اور مرد کی تخلیق ہونے کے بعد جو رشتہ قائم ہوتا ہے شوہر بیوی کا، اللہ نے اس کو نشانی کو لایا۔ یہ نشانی ہے، کیسے نشانی ہے؟ کیسے؟ کس طرح؟ غور کیجیے آپ، نشانی کیسے ہے؟ نشانی ایسے ہے، اس طرح نشانی ہے اللہ کی کہ دیکھیں، ایک مرد، ایک عورت بچپنے سے لے کر جوانی تک اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں کون ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے نکاح میں اتنی برکت رکھی ہے کہ وہی اجنبی مرد اور عورت جب نکاح ہو جاتی ہے، الفت محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دونوں بے قرار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کسی کے لیے بے قرار ہیں بیوی کے علاوہ؟ کچھ اگر ہو جائے کسی غیر عورت کو تو اتنا آپ کیا لیں؟ کچھ لیں گے آپ؟ دل میں نہیں لیں گے نا آپ، حالانکہ آس پاس سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ محبت عورت سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، اور جتنی محبت بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہوگی۔ تو آپ بے قرار کس کے لیے ہوں گے؟ بیوی کے لیے، اور بیوی کس کے لیے ہوگی؟ اپنے مرد کے لیے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ اور بھی تو عورتیں ہیں نا آپ کے علاوہ جو، لیکن بے قرار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ نے ایسا کر ہی دیا ہے، اس میں نکاح کی وجہ سے کیا اللہ نے، نکاح کی برکت ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان محبت الفت کو رکھ دیا ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ نشانی ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ محبت الفت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ نشانی ہے یہ۔ اسی طرح اس کے بعد کون سی آیت کریمہ ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمین، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش، اسی طرح واختلاف السنتكم والوانكم، دیکھیں یہ تو بات آئی زمین و آسمان کے بعد تو آ چکی، اور کیا ہے؟ واختلاف السنتكم والوانكم، کہ زبانوں کا مختلف ہو جانا۔ زبان دیکھیں آج بہت سارے ممالک میں زبان الگ ہیں، کہیں ہندی، کہیں انگریزی، کہیں فارسی، کہیں عربی، بہت ساری زبان ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں۔ ہر ملک کے اندر میں الگ الگ زبان بولی جاتی ہے، بلکہ انڈیا کے اندر ہی زبان دیکھ لیجیے آپ، تیلگو ہے، کہیں بہاری ہے،
کہیں بہت ساری بھوجپوری ہے، بہت ساری زبان بولی جاتی ہے، تو اللہ بطور مثال دے رہا ہے، بطور آیات غور کیجیے آپ کہ ایک ہی ملک کو لے لیجیے، آپ انڈیا کو لے لیا، واختلاف السنتکم، زبانیں مختلف ہو جاتی ہیں، ذرا سا اسٹیٹ بدلا زبان مختلف ہو گئی، بات ایک ہی ہوگی مفہوم، لیکن زبان آپ کی الگ ہو جائے گی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے. اسی طرح والوانکم، رنگ روپ الگ الگ ہے. سارے انسان کو دیکھ لیجیے آپ، سارے انسان دنیا میں جو بھی انسان آ چکے ہیں یا آ چکے ہیں یا ابھی موجود ہیں یا آنے والے ہیں، ہر شخص کا چہرہ الگ الگ ہے. کتنی بڑی بات، کتنا انسان دنیا میں آ چکا ہے اور آنے والا ہوگا، لیکن دیکھ لیں آپ، سب کی آنکھیں موجود ہیں، سب کی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کے پیر بھی ہوتے ہیں، لیکن سب کی جو چہرے کا جو ساخت ہے، بناوٹ سب کا الگ الگ، ملے گا نہیں. کسی کا چہرہ کسی سے ملے گا نہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو غلطی نعوذ باللہ ہو گئی؟ اللہ نے ایک انسان کو پاس، یعنی کہ اللہ نے ایک صورت میں 5 آدمی کو بنا دیا، صورت ایک آدمی 5، تو آدمی گھبرا جائے، کس کو ہم مانیں؟ میرے بھائی کون ہیں، میرے دوست کون ہیں؟ تو اللہ نے ہر کو الگ الگ شکل دے دیا ہے. سب کے پاس وہی چیز ہے، وہی جسم ہے، لیکن اللہ نے شکل کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، اللہ نے الگ الگ کر دیا ہے. یہ کیا نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ ایک انسان ایک چیز بناتا ہے تو مل جاتی ہے، میچ ہو جاتی ہے دونوں میں، یہ ایک دونوں ایک ہو گیا. لیکن اتنا انسان اللہ نے بنایا ہے، آج تک پیدا ہو رہے ہیں، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن سب کی بناوٹ، سب کی ساخت الگ الگ ہے. یہ کیا ہے؟ نشانی نہیں تو اور کیا ہے یہ چیز؟ اسی طرح دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. کہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منامکم، آپ کا سونا، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں. یہ سونا بھی ایک نعمت ہے. اگر آپ کو نیند نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کر لیجیے آپ. آج انسان کیا ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں لوگ سونے کے لیے، لیکن اللہ کی نعمت ہے سونا بھی، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کا سونا رات میں اور دن میں، اور آپ کا روزی تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ سب کے سب آیات ہیں. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ نشانی ہے. اسی طرح اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے. جو بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، اللہ تمہیں دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے بجلی کی چمک؟ خوف کی وجہ سے. اب ڈر جاتے ہیں نا، بجلی کی جب چمکتی ہے، کڑک ہوتی ہے تو اب ڈر جاتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ اگر بجلی زیادہ کڑک گئی یا زیادہ بجلی گر گئی تو ہمارا فصل تباہ ہو جائے گا، اور یا انسان مر جائیں گے. اور وطمع، اور اللہ کیوں دکھاتا ہے بجلی کی کڑک کو؟ وطمع، امید کے لیے. کیا مطلب امید؟ یعنی کہ امید بھی کرتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، فصل اناج اگ جائے. تو جب بجلی کڑکتی ہے تو آپ کو دونوں چیز ہوتی ہے، خوف بھی اور امید بھی. خوف کس چیز کی؟ بجلی گری گی تو انسان مر جائے گا، فصل تباہ ہو جائے گی. اور اگر بجلی چمکی تو ہو سکتا ہے اللہ بارش کو نازل کر دے اور اس بارش کے ذریعے سے فصل ہمارا اگ جائے اور بڑھ جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ایسا کرتا ہے. کیوں؟ یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دے. اس کے بعد اللہ آخر میں کہتا ہے ان فی ذلک لآیات، یہ سب کے سب نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو دیکھیں، تو بہت ساری آیت کریمہ، بہت ساری احادیث بھری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے تعلق سے. اور آخری بات میں کہہ دوں یہاں پر ایک آیت کریمہ اور سن لیں آپ، سورہ ذاریات کی کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، آخری آیت کریمہ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آپ نصیحت کرنے والے میں سے ہو جائیں، یعنی کہ تاکہ آپ قیامت کو، اللہ کو، توحید کو ماننے والے ہو جائیں. کس لیے ہے یہ؟ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ منکرین لوگ ہیں، جو لوگ قیامت کو نہیں ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے یہ قرآن کی آیت نازل کی اور یہ کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کر دیا ہے. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آپ نصیحت حاصل کرو، سمجھو، دیکھو. کیسے؟ دیکھ لیجیے آپ، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا جوڑا، مرد عورت، رات دن، چاند سورج، شر خیر، تاریکی روشنی، اجالا اندھیرا، ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے اوپر، مذکر مؤنث، سب چیز ہے.
بلکہ یہاں تک کہ آپ کو حیوانات کے اندر بھی جو جانور اس میں بھی آپ کو میل اور فیمیل ملیں گے آپ کو اس میں بھی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے یہ نر و مادہ کا مسئلہ اللہ نے حیوانات میں رکھ دیا ہے. ہر حیوانات چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، اللہ نے ہر چیز میں اس جوڑے کو رکھ دیا ہے. تو اس میں نصیحت کیا چیز ہے، اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے. جب ایک انسان غور کرے گا دیکھے گا کہ دنیا میں تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، مرد ہے تو عورت ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، اجالا ہے تو اندھیرا ہے، روشنی ہے تو تاریکی ہے، خیر ہے تو شر ہے، اچھا ہے تو برا ہے. تو جب ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہے تو جب دنیا ہے تو آخرت بھی ہونا چاہیے. دیکھیے یہ نصیحت اس طرح دیکھنا ہے، جب دنیا ہے تو آخرت نہیں ہوگی، اس کا جوڑا آخرت ہے. تو اس کو جوڑ کے آپ کو ماننا صرف دنیا ہی دنیا نہیں، بلکہ جو لوگ منکر ہیں آخرت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس طرح سمجھے کہ نہیں جب دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا موجود ہے تو نہیں، تو دنیا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو وہاں مجھے اس کا بدلہ مجھے دینا پڑے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، اور توحید کو جو ماننے والے نہیں ہیں اللہ اس کے دل میں توحید کو بالکل پیوست کر دے اور داخل کر دے. جو توحید کو ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توحید میں، اس کی ایمان میں، اس کی عمل میں، اس کے تقوی میں، اس کی طہارت میں اللہ اضافہ فرما دے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.